الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہدیہ الی یوم الدین. اما بعد فقد روى الامام البخاری ومسلم رحمهم اللہ تبارک وتعالی فی صحیحیہما من حدیث عبادۃ بن الصامت الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الی آخر الحدیث. کتاب التوحید کے پہلے باب میں جو باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت اور توحید کا گناہوں کے لیے کفارہ ہونا، اس باب کے تحت یہ پہلی حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ہے، جس کے پہلے جملے میں آیا ہے جو عقیدے کی بڑی اہم حدیث ہے کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. گواہی کے لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ علم، یقین اور سچائی ضروری. بغیر علم کے کسی بات کی گواہی معتبر ہوگی ہی نہیں. آپ کو کسی معاملے کا علم نہیں ہے اور آپ گواہ بنیں گے، گواہی ریجیکٹ ہو جائے گی. تو اس کلمے کے اقرار سے پہلے اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے. چنانچہ رب العالمین سورہ محمد آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فَعْلَمْ، پہلے کہا فَعْلَمْ، خوب اچھی طرح جان لو. لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے اس کا معنی جان لو کہ کیا بول رہے ہو تم، کیا اقرار کر رہے ہو، کیونکہ بغیر علم کے اقرار صحیح نہیں ہوگا. اور اسی طریقہ سے صرف معنی جان کر کے کلمہ زبان سے پڑھنا ہی گواہی نہیں ہے، اس کے تقاضے بھی پورے کرنے. یعنی بندگی عملی طور پر اللہ کے لیے خاص کرنی ہے اور اللہ کے علاوہ کی عبادت کا کھلم کھلا انکار کرنا ہے. اللہ کے علاوہ کی پرستی سے برات ظاہر کرنی، یہ ہے عملی تقاضا. یہ ضروری ہے کیونکہ صرف زبانی اقرار کی اگر بات ہوتی کہ یہ ایمان اور ہدایت کے زبانی اقرار ہی کافی ہے تو مکے والے کلمے کا اقرار کر لیتے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اس کلمے کا اقرار کیا چاہتا ہے ہم سے. وہ سمجھتے تھے کہ صرف زبانی اقرار کی بات نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کلمے کا ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، جس کلمے کی طرف ہم کو بلا رہے ہیں، وہ کلمہ صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے. وہ خوب اچھی طرح سمجھتے تھے. چنانچہ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو تو انہوں نے اس کا معارضہ سخت کیا. کہا ہم خوب جانتے ہیں اس کلمے کا معنی. اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے تمام معبودوں سے اپنا رشتہ توڑ لیں، اپنے تمام بزرگوں سے اپنا رشتہ توڑ لیں، جن کے نام کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں آج سے ان پر چڑھاوا بند کر دیں، ان سے امیدیں رکھنا چھوڑ دیں، ان کو اپنی مصیبتوں میں نہ پکاریں. تو آپ ہم سے لا الہ الا اللہ کہلوا کے یہ سب چاہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے. انہوں نے سمجھ لیا کہ کلمے کا تقاضا بھی پورا کرنا ہوگا، ورنہ یہ تو بہت بڑی منافقت ہوگی، بہت بڑی حماقت ہوگی کہ ہم کہیں اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور ہمارا عمل اس کے خلاف جائے. چنانچہ انہوں نے کہا سورہ صاد آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ان کے قول کی حکایت نقل کر رہا ہے کہ انہوں نے ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے بعد اس کے جواب میں معارضے میں انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. انہوں نے تمام آلہہ کی جگہ پر ایک معبود کی بات کہی ہے، تمام معبودوں کی جگہ پر ایک معبود کو ماننے کی بات کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت تعجب کی بات ہے، ناقابل قبول بات ہے. انہوں نے انکار کر دیا. وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہم کو اپنے تمام معبودوں سے رشتہ توڑنا ہوگا. جن جن کو ہم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں آج سے دعا کا اور نظر کا اور ذبح کا دروازہ بند کر دینا ہوگا. سورہ صافات میں آیت نمبر 35-36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہو تو یہ استکبار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، کلمے کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اس کلمے کا مطلب کیا ہے، ہم اپنے معبودوں کو کسی ایک شاعر دیوانہ کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتے. نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اور دیوانہ ہو، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ شاعر اور دیوانہ ہے. اناد اور حسد اور عداوت میں کہتے تھے کہ ہم کسی شاعر دیوانہ، نعوذ باللہ شاعر دیوانہ ہونے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے کہنے پر ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. گویا یہ کلمہ چاہتا ہے کہ آپ بزرگوں سے اپنا رشتہ توڑ لیں جن کے لیے آپ بندگی بجا لاتے ہیں، جن کو آپ اللہ کی بندگی میں شریک کرتے ہیں، جن کے لیے وہ قول و فعل انجام دیتے ہیں جو کام صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے لیے روا ہے، وہ کام آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کلمے کی شہادت اور گواہی صرف زبان سے نہیں ہوگی، عمل سے بھی گواہی دینی ہوگی. اور دل کے اندر تو ایمان پیوست ہونا ہی چاہیے کہ ایمان نام تصدیق کا بنیادی طور پر دل میں تصدیق ہو
اور جس اللہ کی وحدانیت کی آپ تصدیق کرتے ہیں زبان سے اس کا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الوہیت کی اللہ کے علاوہ سے نفی کریں اور الوہیت اور عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کریں، اور اپنے عمل کے ذریعے بھی اس بات کو ثابت کریں۔ اگر عمل اس کے خلاف ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور کر رہے ہیں شرک، تو یہ قطعاً لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں ہوگی۔ یہی یہ بات بھی آپ کے لیے مناسب ہے سمجھ لینا کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا زبانی اقرار کرتے ہیں، عمل بالکل اس کے خلاف کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ لا الہ کا کیا معنی ہے تو کہیں گے الہ مانے معبود نہیں، الہ مانے خالق، الہ مانے رازق، الہ مانے موجد، کائنات کو وجود بخشنے والا۔ یہ سب چیزیں بھی الہ کی صفت ہیں۔ معبود وہی ہوگا جو خالق ہوگا، جو رازق ہوگا، جو موجد ہوگا، جو کائنات کی تدبیر و تصریف کرنے والا ہوگا۔ بالکل یہ تو معبود کے خصائص اور لوازم میں سے ہیں، لیکن الہ کے معنی خالق اور معبود نہیں ہے لغت کے اندر۔ الہ یا الہ، عبد یعبد، الہ، الہ کے معنی معبود، الہ فعال کے وزن پر، جیسے کتاب، کتاب مکتوب کے معنی میں اس میں حروف لکھے ہوتے ہیں، کتاب بمعنی مکتوب، ایسی چیز جس میں تحریر ہو۔ الہ بمعنی معلوہ، معلوہ بمعنی معبود، الہ یا الہ معنی عبد یعبد، معلوہ معبود جس کی ساری مخلوق عبادت کرے، وہ ہستی جو اپنی مخلوق کی بندگی کی عبادت کی تنہا مستحق ہو۔ اللہ کے معنی معبود۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اللہ کا معنی اللہ ذو الالوہیت علی خلقہ اجمعین، وہ ذات جو اپنی تمام مخلوق کی بندگی کی اکیلی مستحق ذات ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ کا معنی نہیں معلوم، پوچھو اللہ کا تو اللہ معنی اللہ، اللہ کا کیا معنی؟ کسی لفظ سے آپ اللہ کے معنی کو ادا نہیں کر سکتے۔ الہ اور اللہ معنی معبود، وہ ہستی جو اپنے مخلوق کی بندگیوں کی اکیلی مستحق ہے۔ تمام مخلوقات کو اللہ نے وجود بخشا ہے، اس سے وہ بندگی کا مستحق ہے۔ تو الہ معنی معبود ہے، الہ معنی پیدا کرنے والا، خالق مالک نہیں۔ اگر آپ یہ معنی رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابو جہل ابو لہب کو آپ اسلام کی سرٹیفکیٹ، ایمان کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کو خالق مالک رازق تو مانتا ہی تھا، اس میں تو کہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا۔ بس جو معاملہ تھا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتا تھا۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ایمان ابو لہب جیسا ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ، اللہ ان کو ہدایت دے، کلمہ کہتے ہیں لیکن ان کا کفر اہل شرک کے، مشرکین مکہ، اہل جاہلیت اولا قبل اسلام کے جہلا کی جہالت سے بھی بڑھ کے، ارے ان کے اندر تو کم سے کم یہ بات تھی کہ وہ کلمے کا معنی اور مفہوم سمجھتے تھے، ان کو اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا تھا، تو انہوں نے کلمے کے لفظ کا انکار کیا، کلمے کا انکار کیا، کہا ہم لفظ بھی نہیں بول سکتے کیونکہ ہم تقاضا پورا نہیں کر سکتے اس کا، لہٰذا ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر سکتے۔ لیکن آج بہت سے مسلمان آپ کو ملیں گے جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، کلمے کا اقرار ہے، ببانگ دوہل یہ اقرار کرتے ہیں، لیکن عمل بالکل اس کے خلاف ہے، شرک کرتے ہیں۔ تو کہیں اس سے بہتر تو وہ ہوئے جنہوں نے کلمے کا معنی مفہوم سمجھا کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، اس کے تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ رہے ہیں، جو ہم سے ادا نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم اس کلمے سے انکار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے لفظاً و معناً انکار کیا۔ بہت سے مسلمان لفظ کا انکار تو نہیں کرتے، معنی کا انکار کرتے، یعنی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے خلاف کرتے، تو یہ خطرناکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مکہ کے مشرکین کی حالت یہ تھی کہ بعض وقت میں جب مصیبت میں گرتے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے، اس وقت تمام معبودوں کو بھول جاتے تھے۔ اکرمہ بن ابو جہل، جو اس امت کے ابو جہل فرعون کا بیٹا تھا، اکرمہ اسلام دشمنی میں بہت سخت، فتح مکہ کے دن اس ڈر سے کہ قتل کر دیا جائے گا بھاگا، بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ وارضا، اللہ راضی ہے ان سے، اور بھاگ کر کے سمندر میں کشتی پر سوار ہوئے جہاز پر، اور چاہا حبشہ چلے جائے۔ بیچ سمندر میں جب جہاز گیا، بوجھ کچھ زیادہ تھا، جہاز یا کشتی ڈاواڈول ہوئی اور ہلاکت خیز موجوں نے کشتی کو طوفان کے تھپیروں نے گھیر دیا اپنے اندر، اور سب کو اپنی موت کھلم کھلا نظر آ رہی تھی۔ اب اس وقت کشتی کے لوگ بہت پریشان، اور سب ایک دوسرے کو کہنے کہ دیکھو اس وقت صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں آئے گا، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں خشکی میں وہ اس وقت کوئی بھی کام نہیں آنے والے، اس وقت صرف اللہ بچائے گا۔ اب وہ جو عقل پہ پردہ پڑا ہوا تھا اکرمہ کہ وہ ہٹا، کہا اللہ اکبر، جو اللہ سمندر میں مصیبت میں ہم کو نجات دے گا وہی اللہ خشکی میں بھی مصیبت سے نجات دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یہاں صرف اللہ ہے اور خشکی میں اللہ اور غیر اللہ دونوں ہی ہیں؟
بات سمجھ میں آ گئی؟ مشرکین کا عقیدہ سمجھ میں آ گیا کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ مصیبت سے نجات صرف اللہ دیتا ہے، اور اس لیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ موت ہمارے سامنے ہے، اگر اللہ کے علاوہ کو پکاریں گے ڈوب جائیں گے، اسے صرف اللہ کو پکارو۔ جھوٹا وعدہ کر دیتے تھے کہ اللہ اگر کشتی ساحل نجات پہ لگ گئی تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لیں گے، ہم کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں اس کا نقشہ کھینچتا ہے، اور بھی دوسرے مقام پر آیت ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی گرداب بلا ہوتی ہے، ڈوبنے لگتے ہیں، تو اللہ کو مخلص ہو کر پکارتے ہیں، شرک بھول جاتے، اس وقت توحید مانتے، اللہ ہی اکیلا مستحق ہے اور اللہ ہی اکیلا پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ خشکی پہ لے آتا ہے پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ وہاں سے اکرمہ بھاگے اور کہا کہ اللہ اگر یہ کشتی نجات کو لگ گئی اور ہمیں نجات مل گئی تو ہم تیرے نبی کے پاس آئیں گے، ان سے معافی چاہیں گے، کلمہ پڑھیں گے، چنانچہ وہ مسلمان۔ تو اہل مکہ کا شرک اس نوعیت کا تھا کہ وہ خوشحالی میں، خشکی میں اور خوشحالی میں اللہ کے علاوہ کو اللہ کی بندگی میں شریک کر، لیکن بدحالی جب ہوتی، مصیبت ہوتی تو صرف مخلص ہوتے۔ لیکن بہت سے کلمہ گو آپ کو ملیں گے جو بدحالی میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ غیر اللہ، یہ بزرگان دین ہماری پریشانی کو اللہ سے پہلے دور کر دیں گے۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کی حقیقت کیا ہے، اور مسلمانوں کی زندگی میں کیسی توحید ہے، کیسی عبادت ہے، کیسا ان کا عقیدہ ہے۔ من شہد اللہ الہ الا اللہ، یہ اس مفہوم ہے۔ انشاءاللہ تعالی حدیث کے دوسرے جملے پر ایک مختصر سے وقفے کے بعد گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سے وقفے کے بعد پھر آپ کو عبادہ بن صامت کی حدیث کی سیر کراتے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم حدیث کے اندر، جس میں عقیدہ کے اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں، جس میں ہم نے شہادت اللہ الہ الا اللہ کا معنی سمجھا کہ جس نے علم، یقین اور سچائی کی بنیاد پر علماً و عملاً معنی سمجھتے ہوئے عملی اعتبار سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، لا الہ الا اللہ کو عملی طور پر ثابت کر دیا اور شرک سے اپنا دامن بچایا۔ اس کے بعد عقیدے کا دوسرا جزء فرما رہے ہیں وحدہ لا شریک لہ۔ اسی جملے میں آپ نے فرمایا وحدہ لا شریک لہ، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ربوبیت میں، نہ ناموں اور صفتوں میں، اور نہ ہی الوہیت۔ اصل ہے کہ الوہیت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں، بندگی کے اندر کوئی شریک نہیں، کیونکہ مکے والے خالق رازق ہونے میں تو اللہ کے کسی کو شریک مانتے ہی نہیں تھے۔ تو لا شریک لہ یعنی اصل میں یہ شرک کی نفی ہے، وہ یہ کہ بندگی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو آپ بتائیے کہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ کے کس جملے سے وحدہ لا شریک لہ کے کس لفظ کا تعلق ہے؟ وحدہ لا الہ الا اللہ کے کس لفظ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ الا اللہ کو۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، تو مگر اللہ کا جو مفہوم ہے اسی کو کہتے ہیں وحدہ، یعنی اللہ ایک اکیلا ہے۔ تو وحدہ الا اللہ کی تاکید کرتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی دنیا میں دوسرا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ لا شریک لہ کس جملے کی تاکید ہے؟ لا الہ کی۔ جیسے آپ کہتے ہیں لا الہ، کائنات میں کوئی معبود حق نہیں ہے، اسی کی تاکید آپ کر رہے ہیں لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ ایک اکیلا ہے۔ تو وحدہ لا شریک لہ میں وحدہ الا اللہ کی تاکید ہے، اور لا شریک لہ لا الہ کی تاکید ہے۔ اتنی تاکید کے بعد جب آپ اس کلمے کو سمجھ بوجھ کر کے بولتے ہیں، اس پر دل آپ کا مطمئن ہوتا ہے اور آپ کا عمل آپ کے قول اور عقیدے کا ساتھ دیتا ہے، موافقت ہے، منافقت نہیں ہے، اس کے بعد نبی صاحب نے فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی بھی گواہی دو، علم، یقین اور سچائی کی بنیاد پر اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اس کے رسول۔ عبد، عابد، عبادت گزار ہے، یعنی وہ معبود نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کا حق، عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کے لیے بھی عبادت کرے، ان کے نام کی نذر و نیاز بھی چڑھائے، مصیبت میں ان کو پکارے، تو بھی مشرک ہوگا، کیونکہ دعا عبادت ہے، نذر عبادت ہے،
توکل عبادت ہے، رجا اور خوف عبادت ہے، یہ سب اللہ کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، اور یہ خاص وصف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بڑے اہم مقامات پر اللہ نے اپنے نبی کو عبد کہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی آخر آیہ۔ وہ ذات، اللہ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، جو اپنے بندے کو راتوں رات سفر کرایا، زمینی سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ جو اسراء اور اس کے بعد معراج کا سفر ہوا، یہ جو خاص اعزاز اور اکرام اللہ کی طرف سے آپ کو حاصل ہوا، یہ آپ کی عبودیت کی وجہ سے، غلامی کی وجہ سے، کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی غلامی کا وہ حق ادا کیا جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں ادا کیا۔ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اللہ نے آپ پر اتاری ہے، جو تمام آسمانی کتابوں کی محافظ ہے اور جامع ترین کتاب ہے، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کی رہنما کتاب ہے۔ یہ بھی کتاب آپ پر اللہ نے اتاری ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، عظیم البرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سورہ جن میں کہا وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، جب اللہ کا بندہ اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا ہوا تو جن لگتا تھا کہ ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹے پڑیں گے آیتوں کو سننے کے واسطے۔ یہاں بھی اللہ نے عبد کہا اور مقامات پر عبد کہا۔ تو عبودیت خاص وصف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کسی بھی بندے کے لیے، ظاہر ہے کہ ایک اللہ معبود ہے، باقی سب بندے، تو بندے کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی بندگی کرے۔ اگر وہ بندگی سے سرتابی کرتا ہے تو حد درجہ ضلالت میں ہے، ہلاکت میں ہے۔ بندے کا اعزاز اور اکرام یہی کہ وہ بندہ ہو اور بندگی اللہ کے لیے بجا لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، عابد ہیں، معبود نہیں، مملوک ہیں، مالک نہیں، محتاج ہیں، داتا نہیں، وہ رسول ہو، اور اس بات کی بھی گواہی دے دی ہے صدق اور یقین کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میسنجر ہے، آخری رسول ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا انس و جن کی ہدایت کے واسطے بھیجا ہے، قیامت تک کے آنے والی انسانیت کی نجات آپ کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی میں۔ تو عبدیت اور رسالت یہ دو اہم وصف جن کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا، کہ آپ بندے ہیں، معبود نہیں۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر غلو کرتے ہیں، مقام عبدیت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر لاتے، ان پر بھی رد ہے۔ اور جو لوگ آپ کو رسول مانتے ہیں لیکن زبان سے مانتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی بات کی تعویل بیجا غلط تعویل کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، قیچی رکھے رہتے ہیں کاٹنے کے واسطے، دوسروں کے اقوال کو آپ کے اقوال پر مقدم کر دیتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ تنقیص کرتے ہیں، آپ کے مقام اور مرتبے سے فروتر معاملہ کرتے ہیں آپ سے۔ اور جو عبد سے اٹھا کر معبود کے مقام پر لاتے ہیں وہ غلو کرتے ہیں۔ یہ بھی مذموم، وہ بھی مذموم، افراط بھی مذموم، تفریط بھی مذموم، حد سے آگے بڑھانا بھی مذموم، اور جو مقام اللہ رب العالمین نے رسالت اور نبوت کا اونچا مقام دیا ہے، اس مقام سے نیچے اتار دینا اور دوسروں کی بات کو آپ کی بات پر مقدم کر دینا، یہ بھی حد درجہ تنقیص اور توہین ہے آپ کی۔ یہ جو عقیدہ ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور رسول ہیں، یہ افراط اور تفریط کے درمیان کا عقیدہ کہ وہ عبد ہیں، معبود نہیں، اور رسول ہیں تو واجب الاتباع ہے، ان کی پیروی کے بغیر ہماری نجات نہیں۔ تب جا کر کے عقیدہ آپ کا صحیح ہوگا اور آپ صحیح مقام اور مرتبے کو سمجھنے والے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا مختصر مفہوم یہ ہے، خود صاحب کتاب نے لکھا ہے اپنی تصنیفات میں، الایمان بہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے کہ آپ رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اللہ نے آپ پر نبوت و رسالت کو ختم فرمایا۔ اور اس کے ساتھ یہ ایمان رکھنا کہ تصدیقہ فیما اخبر وطاعتہ فیما امر والانتہاء عما عنہ نہا وزجر ولا يقدم علیہ قول احد کائنا من کان والا یعبد اللہ الا بما شرع۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ آپ پر ایمان لائے، آپ کی رسالت پر ایمان لائے، آپ کو ختم المرسلین سمجھے، خاتم النبیین سمجھے، آپ کی خبروں کی تصدیق کریں، جو خبریں آپ نے دی ہیں گزشتہ قوموں کے متعلق، موجودہ زمانے کے متعلق، آنے والے زمانے کے متعلق، ما بعد الموت کے متعلق، قیامت کی جو تفصیلات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتانے پر آپ نے بتائی ہے، ان تمام باتوں میں آپ سچے ہیں، کیونکہ اللہ کے خبر دینے پر آپ نے خبر دی، اور جن کاموں کا آپ نے حکم فرمایا ہے ان کو بجا لائے، اور جن کاموں سے آپ نے روکا ہے ان سے ٹوٹلی رک جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے سامنے تو کسی کی بات کی اہمیت نہ دیں، کسی کی رائے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہم کی رائے کے مقابلے اور آپ کی بات کے مقابلے، حدیث کے مقابلے میں کسی کی رائے، کسی کے فتوے، کسی کے قول کا کوئی ویلو نہیں، کسی کے قول کو آپ کی قول پر، آپ کی بات پر، آپ کی سنت پر، آپ کی حدیث شریف کے اوپر مقدم نہ کیا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے۔ یہ معنی ہے اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔
تب جا کر یہ عقیدہ صحیح ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو تیسرا عقیدہ پیش کیا گیا ہے، عبادہ بن صامت کی حدیث کی عظمت اور اہمیت ملاحظہ کیجئے، کتنی زبردست حدیث ہے عقیدے کے باب میں۔ تیسرا جملہ یہ ہے وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی دنیا افراط اور تفریط کی شکار ہے۔ یہ اعتدال پر مبنی دین اسلام حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی اعتدال پر مبنی عقیدہ اور نظریہ پیش کرتا ہے کہ ہم مسلمان اس بات کی گواہی دیں کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ وہ جو صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی وہی صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اور جس طریقے سے دنیا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کیا اور کچھ لوگوں نے تنقیص کی، وہی حال امت محمدیہ کے افراد میں بعض افراد آپ کی ذات میں غلو کرتے ہیں اور کچھ لوگ تنقیص کرتے ہیں، آپ کے مقام کو نیچا دکھاتے ہیں۔ تو کہا گیا حضرت عیسیٰ اللہ کے بندہ ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ ابن اللہ بھی نہیں ہے، وہ ثالث و ثلاثت تین کا تیسرا، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ تین کے تیسرے ہیں، اللہ، مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ تینوں مل کر کائنات چلاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بھی نہیں ہے اور ابن اللہ بھی نہیں ہے، اللہ کے بیٹے بھی نہیں۔ متخذ اللہ من ولد متخذ اللہ من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض۔ اللہ اکبر۔ سورہ مومنین آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ اولاد بنائے اپنے لیے، بیٹا یا بیٹی، اس کی ضرورت اللہ کو کیا ہے؟ اللہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ معبود ہے۔ اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا تو سب معبود اپنی اپنی خلقت کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھتا ہوتا، سب ایک دوسرے سے سپر بننے کی کوشش کرتا، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو نہ اللہ کو اولاد ہے اور نہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سمجھنا کہ وہ اللہ کے بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اس کی نفی، اللہ ہے، نعوذ باللہ، یہ بات بھی غلط، کیونکہ اللہ نے اپنے سوا کسی دوسرے کو معبود بنایا ہی نہیں، عبادت کا حق دیا ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ یہودیوں پر رد ہے جو نعوذ باللہ کہتے تھے کہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت مریم بطول طاہرہ کو کہتے تھے نعوذ باللہ کہ وہ زانیہ ہے، اللہ کی لعنت ہوئی یہودیوں پر۔ تو یہ حد درجہ تنقیص کرتے تھے۔ اور نصارہ غلو کرتے تھے کہ وہ عبد نہیں ہے، معبود ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معبود ہے، ان کی بندگی کرو۔ حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سورہ مریم میں آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے کہ خود حضرت مریم علیہ السلام جب لے کر کے ان کو آئی تو گہوارے میں ماں کی گود سے بولے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ تو عبدیت کا اظہار کیا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ تعالی دوسری مجلس میں حدیث عبادہ کو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔